اب ہم پیج نمبر 13 کا لاسٹ پیرا سٹارٹ کرتے ہیں۔ کسی شخص کی کوئی بات ناپسند آتی تو اکثر اسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے۔ ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق زعفران ایک خوشبو ہوتی ہے، خوشبودار ایک وہ جڑی بوٹی جڑیاں ہوتی جڑی جس میں بہت خوشبو ہوتی ہے، تو اس کو ہم کھانے میں بھی استعمال کرتے ہیں اور وہ بہت اچھا ذائقہ ہو جاتا ہے اس سے چیزوں کا، تو اس کو ہم خوشبو کے طور پر بھی استعمال اس زمانے میں کیا کرتے تھے۔ تو وہ صحابی جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ وہ زعفران اپنے کپڑوں پر لگا کر آ گئے تاکہ ان کے پاس سے خوشبو آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ شخص آپ سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سامنے تو کچھ نہیں کہا، لیکن جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں۔ یہ کون سا رنگ؟ یعنی جب آپ زعفران لگاتے ہیں تو زعفران سے زرد سا کلر، تیز زرد کلر نکلتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے ان کو نہیں ٹوکا، اور جب وہ چلے گئے تو اور حاضرین سے کہا کہ ان سے کہہ دیجیے گا کہ یہ زعفران لگا کر نہ آیا کریں۔ ایک یہ ہم اپنے کبھی ہمارے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی ایکسپیرئنس ہوا ہوگا کہ اب فرض کریں آپ بیٹھے میں گروپ کی صورت میں، ٹھیک ہے، کوئی آیا، اب آپ نے ایک دم دیکھ کے اس کو آپ نے بولنا، ارے یہ تم کیسے لگ رہے ہو، یہ تو تم پہ اچھا نہیں لگ رہا، تم تو ذرا بھی اچھے نہیں لگ رہے، تم پہ سوٹ نہیں کر رہا، تم نے ایسے بال کیوں بنا لیے، تم نے ایسے کپڑے کیوں پہن لیے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، آنے والا جو ہوتا ہے وہ ایک دم سب کے سامنے شرمندہ ہو جاتا ہے۔ تو کبھی بھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو کچھ ایسا لگے تو ہمیشہ اس سے بعد میں الگ میں لے جا کر کہہ دینا چاہیے، سب کے سامنے اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے باریابی کی اجازت چاہی۔ باریابی یعنی آپ سے ملنے کے طلبگار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا آنے دو، یعنی ملنے کی اجازت دے دی۔ وہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں تھا، یعنی اپنے قبیلے میں وہ ایک برا آدمی مانا جاتا تھا، لیکن جب وہ خدمت مبارک میں حاضر ہوا، لیکن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے نہایت نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو فرمائی اور کہیں بھی یہ ظاہر ہونے نہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو پسند نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات پر سخت تعجب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہے جس کی بدزبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ جب وہ شخص چلا گیا تو حضرت عائشہ سخت حیرانگی کا شکار ہوئیں اور رسول اللہ سے دریافت فرمایا کہ آپ تو اس شخص کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، پھر آپ نے اس سے ملاقات کس طرح کر لی؟ تو اس پر رسول اللہ نے فرمایا کہ خدا کے نزدیک اگر میں ابھی اس سے ملنے سے انکار کر دیتا تو یہ خدا کے نزدیک سب سے برا عمل ہوتا۔ وہ شخص مجھ سے ملنے آیا تھا تو اس سے ملنا، اس کو وقت دینا میرا فرض تھا، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتا جس کی بد زبانی سے یا جس کی بری زبان سے لوگ اس سے کترائیں اور اس کو سلام کرنا یا اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ ویسے تو ازواج مطہرات میں سے یا امہات المومنین میں سے سب نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بہتر طور پر بیان کیے ہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی تھیں،
اور آپ کے بے حد قریب تھیں، اسی لیے جتنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف انہوں نے تفصیل سے بیان کیے ہیں اور کوئی بیان نہیں کر سکا۔ خود حضرت عائشہ نے فرمایا، قرآن ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تھا۔ لاسٹ پیرا، سلام میں ہمیشہ پیش دستی فرماتے، یعنی انتظار نہ کرتے کہ سامنے والا ہاتھ ملائے، ہاتھ بڑھائے تو میں اس سے ہاتھ ملاؤں، آپ فوراً ہاتھ بڑھا دیتے۔ جب چلتے تو مرد، عورتیں، بچے جو سامنے آتے ان کو سلام کرتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک مقام پر مسلمان اور منافق و کافر یکجا بیٹھے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو سلام کیا، یعنی ایک دفعہ آپ راستے سے گزر رہے تھے تو وہاں سب اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، جس میں مسلمان بھی شامل تھے، کافر بھی تھے اور منافق بھی تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف مسلمانوں کو سلام کیا، بلکہ آپ نے سب کو ایک ساتھ سلام کیا اور سب سے ملے۔ یہ سبق ہمارا آج یہاں اختتام کو پہنچا۔ یہ سبق مولانا شبلی نعمانی کی شہرہ آفاق تصنیف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد دوم سے لیا گیا ہے۔ سیرت النبی کے بارے میں اس سے زیادہ جامع کتاب اور کوئی نہیں ہے، اسی لیے یہ کتاب بہت مستند مانی جاتی ہے۔ اب ہم نیکسٹ ٹائم اس کی میں مشق کرواؤں گی اور وہ آپ لوگ اپنے رجسٹر پہ کیجیے گا اور بعد میں اسکول بھجوا دیجیے گا تو میں چیک کر لوں گی۔